السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ دن اس ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کا آخری دن ہے، یعنی آج ہم انشاءاللہ 20واں تراویح پڑھیں گے 20ویں روزے کے لیے، اور یہ جو 20 روزے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رمضان میں جو ایک سنت تھی جسے ہم اور آپ اعتکاف کی عبادت کے نام سے جانتے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ امت محمدیہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہر سال رمضان کے اس مہینے میں اعتکاف کی اس عبادت کو انجام دیتی ہے۔ ہماری اس مسجد میں بھی ہر سال خاص کر کے خواتین کافی تعداد میں اعتکاف میں بیٹھا کرتی ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کمی نظر آتی ہے مردوں میں۔ مرد حضرات بہت کم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، آپ کے اس پلی میں خاص کر کے۔ دوسری جگہ پر مردوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اعتکاف بیٹھنے والوں میں، لیکن گزشتہ سال دیکھا گیا کہ صرف ایک آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھا تھا، وہ بھی کچھ دنوں کے لیے، 2-4 دن کے لیے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جہاں پر ہماری مائیں بہنیں اعتکاف کی عبادت میں اتنی دلچسپی لے رہی ہیں، وہیں پر ہم مرد حضرات پیچھے رہ جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ ایسی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی تو نہیں لیکن مدنی زندگی میں اس سنت پر ہر سال اور ہمیشہ عمل کیا ہے، لہذا یہ عبادت اعتکاف کی سنت ہے، مسنون ہے، اسے ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اسے ہمیں اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ بقرہ کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک و صاف رکھو۔ کن لوگوں کے لیے پاک و صاف رکھو؟ 3 قسم کی عبادت کرنے والوں کے لیے میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو پاک و صاف رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 عبادتوں میں سے سب سے پہلے جو عبادت کا ذکر کیا وہ ہے کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ اے ابراہیم اور اسماعیل آپ میرے خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ دیکھیے طواف کرنا ایک مستقل عبادت ہے، حج اور عمرے کے ساتھ تو طواف ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جس طرح فرض نماز کے علاوہ نوافل نمازیں ہیں، تو اسی طرح حج اور عمرے کے علاوہ بھی یہ طواف مستقل عبادت ہے۔ اور جب یہ عبادت ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ عبادت شریعت کے حکم کے مطابق کی جائے گی،
گھر کے طواف کا حکم دیا ہے اسی گھر کا طواف ہوگا۔ اور سب جانتے ہیں کہ شریعت نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ مزار کا طواف نہیں کر سکتے ہیں، آپ درگاہوں کا طواف نہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد نبوی کا بھی آپ طواف نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طواف یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ نے خانہ کعبہ کے ساتھ خاص کیا ہے، لہذا خانہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی جگہ کا یا کسی بھی چیز کا طواف کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں اور یا کسی چیز کا طواف کرنا یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو سب سے پہلے طواف کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا، اور دوسرے نمبر پہ کہا کہ والعاکفین، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کو پاک و صاف کرو۔ تو یہ خانہ کعبہ میں اعتکاف یا پھر اعتکاف کی یہ جو عبادت ہے، یہ صرف امت محمدیہ پر خاص نہیں کی گئی ہے، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے گزشتہ جو قومیں تھیں، گزشتہ جو امتیں تھیں، ان امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی عبادت کو رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی عبادت کو مشروع اور حکم دیا ہے امت کو۔ تو یہ عبادت جہاں امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہیں پر امت محمدیہ سے پہلے کی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کے معنی ہیں رکنا، ٹھہرنا، اور اس کا شرعی معنی ہے کہ انسان دنیاوی مصروفیت سے الگ تھلگ ہو کر کے مسجد کا ایک کونا پکڑ لے اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے مشغول ہو جائے۔ دیکھیے، اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اعتکاف خاص طور پر عورتوں کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں کہ عورتیں گھر میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اعتکاف کی عبادت کو مسجد کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی لوگوں، جب تم مسجد میں اعتکاف کی عبادت میں بیٹھو تو اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کیا کرو۔ تو پتہ کیا چلا کہ عبادت اعتکاف کی مسجد میں ہی ہوگی۔ اور بڑے بڑے علماء جیسے علامہ ابن عبد البر، اس کے علاوہ بھی سعودی کے بڑے بڑے علماء کا یہ فتویٰ ہے، بلکہ انہوں نے یہ اجماع نقل کیا ہے کہ یہ عبادت اعتکاف کی یہ صرف مسجد میں ہی ہوگی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے مسجد ضروری ہے اعتکاف کی عبادت اگر کرنا چاہیں تو اعتکاف یہ مسجد میں ہی ہوگی۔ یہاں پر ایک سوال اور کہ کیسی مسجد میں اعتکاف کرنا، کیا ہر مسجد میں اعتکاف درست ہوگا؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اعتکاف اسی مسجد میں درست ہے جو مسجد جامع مسجد کہلاتی ہے۔ جامع مسجد کا مطلب یہ کہ جس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، ہر اس مسجد میں اعتکاف درست اور جائز ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی یہ بھی کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر محلے میں مسجد ہے تو محلے میں سے کسی ایک کو اعتکاف میں بیٹھنا ضروری۔ اگر کوئی ایک شخص اعتکاف میں نہیں بیٹھتا ہے، مطلب سارے محلے والے کوئی نہیں بیٹھتے ہیں، تو سارے محلے والے کے اوپر گناہ ہوگا، سارے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ بات درست نہیں ہے، جو کہ بہت مشہور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد ہمارے محلے میں ہے، لہذا کسی بھی ایک کو تو بیٹھنا چاہیے۔
اعتکاف بیٹھنے کی اجازت ہے، اور جو شخص چاہتا ہے بیٹھے، جو شخص چاہتا ہے نہیں بیٹھے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اعتکاف کے سلسلے میں دو چار باتیں بنیادی ہے کہ اعتکاف میں انسان کب داخل ہو۔ اعتکاف اگر کوئی کرنا چاہے تو اعتکاف کا وقت کیا ہے، کس وقت وہ اعتکاف کے لیے مسجد میں آئے گا۔ صحیح مسلم کے حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھتے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ اپنی اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے۔ تو یہ افضل اور سنت ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنی اعتکاف کی جگہ میں فجر کی نماز کے بعد داخل ہو۔ لیکن چونکہ اعتکاف یہ آخری عشرے کا عمل ہے، آخر کے 10 دن بیٹھنا مسنون ہے، اور 10 دن کی شروعات 10ویں یعنی 21ویں دن کی مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جمعہ کے دن کل جو ہے 20واں روزہ ہے، 20واں روزے کا سورج جیسے ہی غروب ہوا 21واں روزے کا دن داخل ہو جاتا ہے، وہیں سے 21واں رمضان شمار کیا جاتا ہے۔ تو مغرب کے بعد سے ہی اعتکاف کی نیت کر کے انسان کو مسجد میں آنا چاہیے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ افطاری کے بعد انسان مسجد میں آ جائے اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو، لیکن مسنون یہ ہے کہ رات بھر انسان اعتکاف کی جگہ میں داخل نہ ہو، بلکہ فجر کی نماز کے بعد وہ اپنی اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو۔ لیکن اگر کوئی رات میں ہی داخل ہو جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ جائز اور درست ہے۔ اچھا، اعتکاف میں بیٹھ گئے، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد کون سے کام کرنے ہیں، کون سے اعمال کرنے ہیں، تو یہ کوئی خاص عبادت اور کوئی خاص کام قرآن اور حدیث میں نہیں ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا یہی کرے گا۔ بس یہ بات یاد رکھیے کہ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ تمام ہمیں کرنا ہے۔ عبادت میں نمازیں آ گئی، پھر تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، دعا و مناجات، تلاوت قرآن، ان ساری عبادتوں کا اہتمام ایک اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان خاص طور پر کرے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اللہ کو خوش کرنے کا مقصد اس کا ہونا چاہیے۔ عبادت جب اعتکاف کی جگہ میں انسان داخل ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد ایک ہی ہونا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ لیکن عبادت جب اعتکاف کی انسان بیٹھتا ہے تو بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بغیر ضرورت کے مسجد سے نکل جانا۔ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر ضرورت کے، ضرورت نہیں ہے اعتکاف میں بیٹھا، بغیر ضرورت کے مسجد سے نکل گیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ کسی مریض کی عیادت بھی نہیں کر سکتا ہے، جبکہ بیمار اور مریض کی عیادت کرنے کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جو آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، لیکن اعتکاف کی عبادت میں عیادت کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جنازے کے پیچھے چلنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص کسی کی جنازے کے پیچھے نہیں جائے گا، اہل علم نے اس سے منع کیا ہے۔
اگر ضرورت ہے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے، جیسے قضاء حاجت کے لیے لیٹرین اور پیشاب کی ضرورت ہے، مسجد میں انتظام نہیں ہے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اسی طرح کھانے کا مسجد میں انتظام نہیں ہے، کوئی لا کر بھی دینے والا نہیں ہے، تو انسان کھانے کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کی حالت میں انسان کو مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اعتکاف کی عبادت باطل ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی کہ بغیر ضرورت کے انسان مسجد سے نکل جائے، اور دوسرا یہ کہ عورت کا حیض یا نفاس کا خون آ جائے، اس سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ چونکہ عورتیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں کثیر تعداد میں، انہیں یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر حیض کا نفاس حالت اعتکاف میں آیا تو جس دن خون آنے لگا اسی دن مسجد چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، اعتکاف ان کا باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور ایک مسئلہ یہ کہ اعتکاف کتنے دن کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اعتکاف انسان کتنے بھی دن کر سکتا ہے، چاہے رمضان کا پورا مہینہ کرے، 10 دن کرے، 5 دن کرے، 1 دن کرے، 2 دن کرے، جائز اور درست ہے۔ لیکن جو سنت عمل ہے وہ ہے رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کے آخر کے 10 دن۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس یا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، رمضان کے آخر کے 10 دنوں میں اعتکاف کے لیے مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ اچھا، اعتکاف کے دوران ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پردہ لگانا یا نہیں، تو پردہ لگانے کی اجازت ہے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے لیے مسجد نبوی میں آتے تو آپ خیمہ لگاتے، اور خیمہ کی بھی یہی شکل ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو چاروں طرف سے بند کر لیتا ہے۔ تو اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھے اور وہ پردہ لگا رہا ہے، بلکہ لگانا چاہیے تاکہ وہ دنیاوی شور و غل سے محفوظ رہ سکے اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو یہ اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں، اور خلاصے کے طور پر یہ کہ جو بھائی اور بہنیں اس سال رمضان کے آخر کے 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ کل مغرب کے بعد مسجد میں داخل ہو جائیں، چونکہ کل 20واں روزہ ختم ہوگا اور 20ویں روزے کے بعد 21واں روزے کا جو دن ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو کل افطاری کے بعد اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ دعا رب العالمین سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، اور خاص طور پر یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے جو کہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔